آئے شرماتے ہوئے جب کہ حضور کفار الٹی چادر رخ پر نور سے کیے گفتار الٹی چادر رخ پر نور سے کیے گفتار ایوہ الناس یہ نادان ہے اور پیاسا ہے کلمہ گویو یہ مسلمان ہے اور پیاسا ہے ایوہ الناس یہ نادان ہے اور پیاسا ہے کلمہ گویو یہ مسلمان ہے اور پیاسا ہے نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین مجھ کو پانی نہیں دیتے ہو نہ دو اس کو دو مجھ کو پانی نہیں دیتے ہو نہ دو اس کو دو میرا بچہ نہ صحیح بندہ خدا کا سمجھو میرا بچہ نہ صحیح بندہ خدا کا سمجھو لکما ہرملا نے کاندھے سے اپنے خوش ہو لکما ہرملا نے کاندھے سے اپنے خوش ہو تیر کو جوڑ کے چلایا کہ لو پانی پیو تیر کو جوڑ کے چلایا کہ لو پانی پیو یہ تو کہتا تھا کہ میرا ہدف تیر یہ ہے فاطمہ کہتی تھی جانے دے کے بے شیر یہ ہے نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین تیر فولاد کا بچے کے گلے پر جو لگا تیر فولاد کا بچے کے گلے پر جو لگا ڈر گیا سہم گیا شے کے گلے سے لپٹا ڈر گیا سہم گیا شے کے گلے سے لپٹا ہچکی علی گئی اور دو دہن سے اگلا ہچکی علی گئی اور دو دہن سے اگلا منہ پہ منہ رکھ دیا شبیر نے اور کچھ نہ کہا منہ پہ منہ رکھ دیا شبیر نے اور کچھ نہ کہا نہ تو کچھ رویا نہ چلایا نہ موزاد ہوا بازو ایک بار ہلا ننسا اور سرد ہوا نہ تو کچھ رویا نہ چلایا نہ موزاد ہوا بازو ایک بار ہلا ننسا اور سرد ہوا نکلے خیمے سے جو لے کر علی اصغر کو حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صلوات پر محمد حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام شعراء کرام، سہ روزہ مجالس کے سلسلہ ہے اور آج کی یہ دوسری سعادت اور دوسری مجلس ہے۔ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ اسراء یا جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی 26 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے پیغمبر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر دو، والمسکین وابن السبیل، اور جو مسکین ہے جس کے پاس 1 سال کا کھانا اور پینا نہیں ہے اس کو بھی اس کا حق ادا کر دو، وابن السبیل، اور وہ شخص جو عالم مسافرت میں محتاج ہو جائے اس کے احتیاج اور ضرورت کو دور کرنے کے لیے اسے بھی اس کا حق ادا کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی جامعیت اور ہماگیری ہے کہ وہ حق لوٹنے کو اسلام نہیں کہتا، حق دینے کو اسلام کہتا ہے۔ اگر اسلام کی صحیح پریبھاشا سیکھ لی جائے اور مسلمان اس بات کو سمجھ لے تو اسلام کا کمال حق لوٹنے میں نہیں ہے بلکہ حق پہنچانے میں ہے، حق دینے میں ہے۔ کسی کا حق مارنا کمال نہیں ہے، جن کا حق مارا جائے ان لوگوں تک حق پہنچانا کمال ہے۔ اور حق کی پریبھاشا غور کیجیے گا، میں ایک جملے سے بات روایت کا فقرہ ہے یاد آ گیا، تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایت کے یہ فقرے ہیں کہ جب سرکار سید الشہداء نے فہرست شہداء مکمل کی تو ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تم پر کسی کا کوئی قرضہ ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص مقروض ہے اور قرضہ لے کر آیا ہے تو پہلے وہ کربلا سے جائے، اپنا قرضہ ادا کرے، پھر کربلا میں آئے اور شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ مولا یہ گھر بار لٹا کر آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، یہ سارے مرحلے طے کر کے آئے ہیں، یہ جان کا نذرانہ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ زخموں کی قبا زیبتن کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ مصیبتوں کے پہاڑ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ان سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے اپنا حق ادا کر کے آئیں، جو قرضہ لیا ہے پہلے اسے دیں، اس کے بعد آ کے بارگاہ خداوندی میں شہادت پیش کریں، امامت کی رکاب میں آئیں، امام کے ساتھ جنگ کریں اور درجہ شہادت پر فائز ہو جائیں۔ حسین کربلا کا مطمع نظر واضح کر رہے تھے کہ کربلا ان لوگوں کے لیے پناہ گزیں ہوتی ہے جو حق
لوٹتے نہیں ہیں بلکہ حق دے کر آتے ہیں، لٹا کر آتے ہیں۔ کربلا حق مارنے کا نام نہیں ہے، حق پہنچانے کا نام ہے۔ اس لیے وہ شخص کربلا میں نہیں آ سکتا جو کسی کا مقروض ہے، کسی سے قرض لے کر آیا ہے، پہلے حقوق الناس ادا کرے، قرضوں کو ادا کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ تو اسلام اسے کہتے ہیں جو حق لٹاتا ہے، حق لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اب ایک سوال ہے، چونکہ مجھے لفظ فدق پر گفتگو کرنا اور باغ فدق کی تاریخی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا، لیکن مقدماتی طور سے چند باتیں سمجھنا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک سوال میرا یہ میرا ہی قائم کردہ سوال ہے، اور اس پر جواب بھی میں نے بنانے کی کوشش کی ہے۔ اہل شعور نے ذرا سا غور کیجئے گا ان جوابات پر۔ سوال یہ ہے کہ حق کسے کہتے ہیں؟ حق سمجھ گئے ہیں؟ حق کا مطلب حق لوٹنا نہیں ہے بلکہ حق لوگوں تک پہنچانا ہے، حق لٹانا ہے، حق کو دینا ہے۔ سوال ہے ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیا حق کا لینا ضروری ہے، حق کا مانگنا ضروری ہے، یا حق کا چھوڑنا ضروری ہے؟ حق کا چھوڑ دینا بہتر ہے یا حق کو مانگ کر لے لینا بہتر ہے؟ میں تاریخ کی دونوں باتیں کر دوں۔ اگر حق لینا بہتر ہے، مانگنا ضروری ہے، جیسے سیدہ نے بعنوان فدق اپنا حق مانگا تو حضرت علی نے اپنا حق کے خلافت چھوڑ کیوں دیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بظاہر مولائے کائنات نے تلوار تو نہیں اٹھائی نا، غدیر میں جسے مولا بنایا گیا تھا اس کے حق کے ولایت کو جب سقیفہ میں لے لیا گیا تو آپ نے اس پر کوئی رد عمل کا اظہار کیا؟ حق ماننے کے لیے، حق لینے کے لیے تلوار اٹھائی؟ کوئی ایسا قدم اٹھایا؟ حق آپ نے چھوڑ دیا، بظاہر چھوڑ دیا نا۔ اب میرا سوال یہ کہ اگر حق مانگنا صحیح ہے جیسے صدیقہ طاہرہ نے مانگا تو علی نے چھوڑا کیوں؟ اور اگر حق چھوڑنا صحیح ہے جیسے علی نے چھوڑا تو فاطمہ نے حق مانگا کیوں؟ دیکھیے عصمت کی گفتگو ہے اور بڑے نازک موڑ پر میں آپ کو لے آیا ہوں، غور کیجئے گا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا عقیدہ علم اور عقل کے سانچے میں ڈھلا ہونا چاہیے۔ صدری عقیدے کا نام عقیدہ نہیں ہے، تحقیقی عقیدے کا نام عقیدہ ہے۔ جو علم کے اجالوں میں پرکھا جائے اسے عقیدہ کہتے ہیں، جو باپ دادا نے پڑھا دیا اس کا نام عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہی نہیں ہے اسے، کہ جو عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں جو تحقیق کے سانچے میں ڈھل کے سامنے آئے۔ تو سوال بالکل اپنی جگہ واضح ہے، اگر حق مانگنا صحیح ہے جیسے سیدہ نے مانگا تو علی نے حق چھوڑا کیوں؟ اگر حق چھوڑنا صحیح ہے جیسے علی نے چھوڑا تو سیدہ نے مانگا کیوں؟ میرے عزیزوں، حق کی پریبھاشا سمجھیے۔ سیدہ نے حق مانگا نہیں ہے، حق مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ لیکن بہت توجہ رکھیے گا، سیدہ نے حق کس سے مانگا؟ اور یہ بات اگر دنیا سمجھ لے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کہ سیدہ نے حق کیوں مانگا، کیسے مانگا، حق سیدہ نے کیوں مانگا اور کیسے مانگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تاریخ میں حکومت سے حق مانگنے کا جو سلیقہ آل محمد نے بتایا ہے اگر اس پر عمل کر لیا جاتا تو کتنے نقصانات سے ہم محفوظ رہ جاتے؟ سیدہ نے حق تو مانگا، مگر حق مانگنے کے لیے آل محمد کے جوانوں کو تیار کر کے تلوار ہاتھوں میں دے کر حکومت پہ چڑھائی کر کے حق نہیں مانگا، حکومت کی سمپتی کو آگ نہیں لگائی، حکومت کے مال کو برباد نہیں کیا، حکومت کی آمدنی کا خاتمہ نہیں کیا، حکومت کے استبل کے گھوڑوں کو رہا نہیں کیا، حکومت کے کھیتوں اور کھلیانوں میں آگ نہیں لگائی، حکومت کے عوام کا راستہ نہیں روکا۔ نہیں توجہ کریں آپ، حکومت کے عوام کا راستہ نہیں روکا، یعنی سیدہ نے حق مانگا مگر نہ راستہ روکا، نہ آگ لگائی، نہ سمپتی جلائی، نہ گھوڑے رہا کیے، نہ حکومت کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اب دنیا کے سمجھ میں یہ بات آنا چاہیے، سیدہ حق نہیں مانگ رہی تھی، حکومت سے حق مانگنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔
ورنہ جس کے ہاتھوں کا دون ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہو اسے فدا کا باغ نہیں چاہیے تھا، بلکہ دنیا کے سامنے غاصبوں کی حقیقتیں کو اجاگر کرنا تھا۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ کیجیے گا تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ سیدہ نے حق مانگا۔ قسم خدا کی اگر ہمارے ملک میں سیدہ کے حق مانگنے کے طریقے کو اپلائی کر دیا جائے تو پھر ٹرینوں میں آگ نہیں لگے گی، راستے روکے نہیں جائیں گے، عوام پریشان نہیں ہوگی، حکومت کی سمپتی کو آگ نہیں لگائی جائے گی، اور ایسے مسائل نہیں پیدا ہوں گے جو اس وقت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ سیدہ نے حق نہیں مانگا، حکومت سے حق مانگنے کا طریقہ دنیا کو سکھایا، اور اگر عصمتیں طریقہ نہ سکھائیں گی تو کون سکھائے گا؟ اب دوسرے سوال پر آ جائیے، علی نے حق کیوں نہیں مانگا؟ میرے سے توجہ کیجئے گا، ہمیشہ بہت غور سے جملہ سنیے گا، ہمیشہ حق مانگنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق پالنا بھی ضروری ہے۔ حق لینا اور ہے، لفظ بدلوں، حق پانا اور ہے، حق پالنا اور ہے۔ حق کو پانے کے لیے جدوجہد کرنا اور ہے، اور حق کو پالنے کے لیے چھوڑ دینا اور ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، میری مجبوری ہے کہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ دیکھیے حق پالنے کے لیے چھوڑا کیسے جاتا ہے، ذرا سا غور کر لیجئے، بات بالکل واضح ہوگی۔ بہت مشہور واقعہ لیکن نئے انداز میں سننے کی کوشش کیجئے۔ دو عورتیں لڑتی ہوئی علی کی مولا کی خدمت میں آئی، ایک کہتی ہے بچہ میرا ہے، ایک کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ مولا نے فرمایا تلوار لاؤ، دو ٹکڑے کروں، آدھا اسے دے دوں، آدھا اسے دے دوں۔ جو حقیقی ماں تھی وہ چیخ پڑی، دو قدم پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑا، یا علی مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیجئے۔ سوال یہ ہے کہ جس کا حق تھا وہ پیچھے کیوں ہٹی؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، جو حق لینے کے لیے آئی تھی وہ پیچھے کیوں ہٹی؟ اس نے مسکرا کے کہا قبلہ حق پانا کمال نہیں ہے، حق پالنے کے لیے چھوڑ دینا کمال ہے۔ اگر میں حق پالنے کے لیے نہیں چھوڑوں گی اور حق لینے کے لیے اڑی رہوں گی تو حق تو رہے گا مگر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ جب حق کی حیات ہی کا خاتمہ ہو جائے گا تو نہ میرے کام کا رہے گا نہ اس کے کام کا رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو غور کیجئے گا، ہمیشہ حق مانگنا ضروری نہیں ہے، پھر لفظ بدلوں، ہمیشہ حق پانا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی حق کو پالنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ توجہ، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، جسے حق سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا ہی وہ حق کی بقا کے لیے محنت کرتا ہے۔ توجہ، ہمارے سماج میں یہ دو عورتیں ہیں، دیکھیے، ایک سچی ماں ہے، ایک جھوٹی ماں ہے، ایک حقیقی ماں ہے، ایک مصنوعی ماں ہے۔ ماں ہونے کا دعویٰ دونوں کر رہی ہیں، ممتا کا اظہار دونوں نے کیا، مگر حقیقی ماں وہ تھی جیسے ہی علی نے کہا تلوار لاؤ دو ٹکڑے کریں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ تھی، مگر جو حقیقی ماں تھی وہ دو قدم آگے بڑھنے کے بجائے دو قدم پیچھے ہٹ گئی اور کہا مجھے نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھیان رکھنا، سماج میں دو پرکار کی عورتیں آپ کو ملیں گی، ایک وہ ملیں گی جو انا کے صنم کو برقرار رکھنے کے لیے رشتوں کی آبرو کو نیلام کر دیتی ہے، ایک عورت وہ ہے جو انا کا صنم توڑ کر رشتوں کی آبرو کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ پیچھے ہٹنے والی کمزور نہیں ہوتی، آگے بڑھ جانے والی طاقتور نہیں ہوتی، ایک رشتوں کو پالتی ہے، ایک رشتوں کو برباد کرتی ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسی خاتون جو رشتوں کی آبرو بچانے کے لیے اپنی انا کو ختم کر دیتی ہو، اپنے غرور و تکبر کا خاتمہ کر دیتی ہو اور پیچھے ہٹ جاتی ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں دو ماؤں کی بات کر رہا ہوں، میں 9 ماؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر آپ اگر بیدار ہیں تو 2 ماؤں سے 9 ماؤں تک پہنچ سکتے ہیں اور حقیقی ماں اور مصنوعی ماں کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ماں وہ بھی تھی امت کی
جس نے پوری دولت لٹا دی تاکہ امت کی اولاد پروان چڑھ جائے، رسول کی امت پروان چڑھ جائے، اور ایک وہ بھی ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی جو میدان جہاد میں آ گئی اور 70,000 بچوں کی قاتلہ ہو گئی۔ حوا کے کتے بھونک کر کہہ رہے تھے اماں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ایک وہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے جو مامتا کو لٹا رہی تھی، دولت کو لٹا رہی تھی، ایک وہ بھی ماں ہے۔ میری تو آپ نے توجہ نہیں کی، مجھے تو تعجب ہے، جملہ سن لیجئے، مجھے تو تعجب ہے اس سماج پر، اس حکومت پر، اس عدالت پر جو رسول کی بطول جیسی بیٹی کی میراث تو کھا گئی مگر فضول سرکاری بیٹیوں کا وظیفہ بڑھانے میں لگی رہی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لہذا حق پانا ضروری نہیں ہے، حق کا پالنا ضروری۔ توجہ کیجئے گا، حق کا پالنا ضروری ہے۔ حق پالا گیا ہے، اس نے حق چھوڑ دیا ہے۔ حقیقی ماں، میں بہت دیر تک اس مرحلے پہ نہیں رکوں گا۔ دیکھیے مولا علی کے ساتھ نے حق کیوں چھوڑا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 مسئلے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ یا تو علی تلوار اٹھائیں اور تلوار اٹھا کے اپنا حق لے لیں، یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اگر علی نے اس وقت تلوار اٹھا لی تو غیر اسلامی طاقتیں خار کھائے بیٹھی ہیں اور اس انتظار میں بیٹھی ہیں کہ مسلمانوں کا شیرازہ اتحاد بکھرے، یہ آپس میں دست و گریباں ہوں اور ہم ان کا خاتمہ کر دیں۔ تو علی کے لیے تلوار اٹھانا ممکن نہیں تھا، غور کیجئے گا۔ تو پھر کیا کریں شیر خدا؟ جام شہادت نوش کر لیں۔ جام شہادت نوش کرنے کا بھی یہ وقت مناسب نہیں تھا، اس لیے کہ علی جانتے تھے ابھی رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اگر میں نے فوراً ہی رسول کے بعد جام شہادت نوش کر لیا تو یہ اسلام کئی حصوں میں بٹ جائے گا، اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے بقائے اسلام کے لیے شہادت کا لینا ضروری نہیں تھا بلکہ مصائب کے شربت پینا ضروری تھا۔ اس لیے مصیبتوں کو گھونٹ لینا پینا ضروری تھا، اس لیے نہ علی تلوار اٹھا سکتے تھے۔ توجہ کیجیے گا، میں اپنے موضوع سے مرتبط ہوں گا۔ نہ علی تلوار اٹھا سکتے تھے اس لیے کہ اسلام کا شیرازہ اتحاد بکھر نہ جائے، نہ علی شہادت نوش کر سکتے تھے اس لیے کہ اس وقت شہادت کا لینا، شہادت تو مل جائے گی مگر اسلام ضائع اور برباد ہو جائے گا، اور بقائے اسلام کے لیے نہ تلوار اٹھائی جا سکتی نہ جام شہادت نوش کیا جا سکتا۔ تو پھر علی کیا کریں؟ اور کیجئے گا، نہ علی بیعت کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے اور اللہ کا ہاتھ غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں جاتا۔ نہیں یار میرا توجہ نہیں کیا، یعنی علی کا ہاتھ معصوم ہاتھ ہے اور معصوم ہاتھ معصیت کاروں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا۔ تو نہ علی بیعت کر سکتے ہیں، نہ علی جام شہادت نوش کر سکتے ہیں، نہ علی تلوار اٹھا سکتے ہیں، بیعت نہیں کر سکتے چونکہ ید اللہ ہیں، معصوم ہیں، جام شہادت نوش نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس وقت یہ حالات نہیں ہیں کہ علی شہادت کو قبول کر لیں۔ اب تیسری راستہ کیا ہے؟ علی تلوار اٹھائیں، مگر علی تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ علی تلوار اٹھائیں گے تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کیسے علی تلوار اٹھا لیں، یہ بات کیسے سمجھیں گے؟ اسی واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ علی نے تلوار رکھ دی، کہا تلوار سے حق پانا ضروری نہیں ہے بلکہ حق پالنے کے لیے تلوار رکھ کے خاموش رہنا ضروری ہے۔ علی نے کائنات کو یہ بھی بتایا جب حق تمہارا ہو اور حکومت لوٹ کے لے جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش بیٹھنا مگر کردار کے اتنے اجالے پھیلا دینا کہ 25 برس بعد خود حکومت تمہارے دروازے پر آئے، آؤ علی اپنا حق لے لو۔
میرا جملہ واضح ہو جائے. میرا علی 25 سال نہیں گھبرایا, آپ 10-20 سال میں گھبرانے لگے ہیں. علی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اپنے حقوق کی باریابی کے لیے شعور کو بیدار کیجئے, بصیرت کو جوان کیجئے, نگاہوں کو بلند کیجئے, علم کا سہارا لیجئے, نالج کو پیدا کیجئے, ایمانداری کا دامن تھامیے, بے ایمانیوں سے بچیے, رشوت خوری سے بچیے, کالا بازاری سے بچیے, بے حجابی سے بچیے, بدعمالیوں سے بچیے, بد کرداریوں سے بچیے. جو علی نے 25 سال کیا وہی آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں بس نتیجہ بھی وہی ہوگا. اگر علی کی سیرت پہ چلتے ہوئے علی کی ذمہ داریاں نبھاؤ گے تو پست نہیں رہو گے, سماج تم کو علی بنا دے گا, سماج تمہیں علی بنا دے گا. اور یہاں علی بنانے سے مراد معصوم بنانا نہیں ہے, بلکہ سماج تمہیں علی کی جیسی بلندیوں پہ پہنچا دے گا, علی جیسے کمال پہ پہنچا دے گا. اب مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کے سب معصوم ہو جائیں گے, مطلب یہ ہے کہ علی نے جو راہ دکھائی ہے ہدایت کی, اس راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے آپ نے صبر بھی کرنا پڑے گا. مگر یاد رکھیے گا, حقوق کی باریابی کے لیے, حق آپ تک پہنچ جائے اس کے لیے صبر تو کرنا پڑے گا. رئیسمان ظلم کو برداشت تو کرنا پڑے گا, کانٹوں پہ تو چلنا پڑے گا, اوجڑیاں تو پھینکی جائیں گی, مصیبتوں میں گرفتار تو ہونا پڑے گا, فاقے تو کرنا پڑیں گے, مصیبتیں تو اٹھانی پڑیں گی. مصیبتیں اٹھانے کے بعد ہی انسان نکھر کے سامنے آتا ہے. مہنگائی کا رونا رونے سے کمال نہیں پیدا ہوتا, اللہ پہ توکل کر کے عمل کی راہ میں نکل جانے سے مہنگائی کا دم گھٹتا ہے اور اقتصادی بلندیاں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں. ڈپریشن میں جانے سے قوم کا بھلا نہیں ہوتا ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے گا, ڈپریشن میں جانا کمال نہیں ہے, پریشانیوں میں پریشان ہونا کمال نہیں ہے, بلکہ پریشانیوں میں راحت محسوس کرنا یہ کمال انسانی ہے. مولانا دنیا کو بتا رہے تھے, اگر حق تمہیں چاہیے, حق تمہارے دروازے پر آئے گا. یا علی آپ نے کیا کیا ہے؟ کہ میں نے دنیا کو بتایا. ان 25 برسوں میں, جملہ سنیے گا, ان 25 برسوں میں جو تخت حکومت پہ بیٹھے انہوں نے زمینوں کو فتح کیا. جو خاموش گوشہ نشی ہو کے بیٹھا اس نے ضمیروں کو فتح کیا. میرا جملہ واضح ہو جاتا. زمینوں کے فتح کا نام اسلام نہیں ہے, ضمیروں کے فتح کرنے کا نام اسلام ہے. اور بالکل واضح ہے, جنہیں زمینیں فتح کرنی تھی انہوں نے تلوار چلائی, جسے ضمیر فتح کرنا تھا اس نے کردار کے چراغ جلانا شروع کیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول. لہذا میرے دو کردار کے چراغوں کو روشن کرنا ضروری ہے. وقت وہی ہے, یہ دور وہی ہے جہاں کردار کی جیت ہونے والی ہے. یہ دور بد کرداریوں کا دور ہے, یہ دور رشوت خوروں کا دور ہے, یہ دور بے ایمانوں کا دور ہے, یہ کرپشن کا سماج ہے. اس کرپٹ سماج میں کرپٹ ہو جانا کمال نہیں ہے, رشوت کے بازار میں رشوت خور ہو جانا کمال نہیں ہے. 50 رشوت خوروں کے درمیان ایک علی والا بن کے سب کو ٹھوکر مار دینا کمال ہے. 50 کرپٹ آفیسروں کے سامنے تنہا علی والا بن کے ایماندار آفیسر بن جانا کمال ہے. میرے عزیزوں یاد رکھنا, کمال یہی ہے کہ ہر قسم کی برائی سے بچ کے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اپنے پروردگار پر اعتماد رکھتا ہے وہ مالک اس کے لیے کافی ہے. اللہ پہ بھروسہ کریں, اپنے رب پہ بھروسہ کریں, سیرت علی کو اپنے سماج میں رائج کریں, سیدہ کے کردار کو سماج میں رائج کریں. یہ کرپٹ ماحول ہے, یہاں بے حجابی کو فیشن بنا کے پیش کیا گیا ہے. آج عورت سے اس جذبے کے احساس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے کہ وہ اریاں کر دی گئی ہے, وہ بے مقناؤ چادر کر دی گئی ہے. مگر افسوس ہے کہ حسن کی نیلامی پہ اسے فخر ہو رہا ہے. جسے خدا نے چھپانے کے لیے کہا تھا وہی عورت اپنے آپ کو دکھانے پہ فخر محسوس کر رہی ہے. آج ہوا کیا, آج عورت, میرے عزیزوں یہ گھور کلیوگ ہے کہ نہیں کہ ملک عزیز میں ننگے پن پہ پابندی نہیں ہے, ننگا آدمی جہاں چاہے جیسے چاہے جائے, مگر حجاب پہ پابندی ہے.
جس سماج میں ننگے پن پہ پابندی ہونا چاہیے اس سماج میں اوڑھنے اور پہننے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کس تیزی سے انحطاط پذیر ہوتا جا رہا ہے، کس تیزی سے نفرتیں اپنا کام کر رہی ہیں، کس تیزی سے مسائل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، نفرتوں کو نفرتیں آتی ہیں، اس لیے نفرتیوں کو نفرتوں والا کام کرنے دیں۔ تم محبت کی آغوش میں پروان چڑھے ہو، تمہاری ذمہ داری ہے سماج میں محبت پھیلانا۔ جو ظلم کر رہے ہیں انہیں ظلم کرنے دیں، تمہارا کام ہے دنیا پہ رحم کرنا۔ اگر خالق رحمان نہ ہوتا تو تمہیں رحم مادر میں پروان نہ چڑھاتا۔ تاریکی تھی مگر اس کا نام خدا نے رحم رکھا ہے۔ مالک عورت کے سب سے نازک علاقے بطن مادر میں ہمیں رکھا، تو اس کا نام رحم کیوں رکھا؟ کہ رحم اسی لیے رکھا ہے کہ رحم سے آغاز ہوگا تو دنیا میں آنے کے بعد لوگوں پہ رحم کرو گے، ظلم نہ کرو گے۔ اگر خالق کو ظلم پسند ہوتا تو تاریکی میں رحم نامی جگہ نہ رکھا جاتا۔ تمہیں رحم میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم رحم کر سکو، تم ظلم نہ کر سکو، دوسروں کو اذیت نہ دے سکو، دوسروں کو پریشان نہ کر سکو۔ معصومین نے بتایا آج کی ٹریفک کی دنیا میں جہاں ہر آدمی سگنل توڑ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، آج جہاں ہر آدمی ایک دوسرے کی راستہ روکنا چاہتا ہے، گاڑیاں کھڑی ایسی کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو راستہ نہیں ملتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لعنت ہو اس شخص۔ دیکھیے سماج میں ایک جملہ سن لیجیے، یہ درس ہے قسم خدا کی، بہت بڑا درس۔ یہ ہمارے سماج کی پریبھاشا، اسے سمجھ لیجیے۔ دو لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک چاہنے والا، ایک چڑھانے والا، ہے نا؟ ایک چاہنے والا، یہ میرے نوجوان دوست بڑی توجہ سے سنیں گے، ان کے مطلب کی بات ہے۔ بس یہ تمیز ہی آدمی کو صحیح راہ دکھاتی ہے کہ کون چڑھانے والا ہے، کون چاہنے والا ہے۔ دلیل سن لیجئے۔ ایک تھا چڑھانے والا جو امام سے کہہ رہا تھا میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ قیام کیجئے۔ ایک تھا چاہنے والا جسے امام نے آیا، اس نے کہا مولا سلام، آپ نے کہا وعلیکم السلام، ہارون مکی آ گئے، تنور میں کود جا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، حکم امام پایا، سیدھا تنور میں۔ یہ فرق ہے چاہنے والے اور چڑھانے والے میں۔ چڑھانے والا دعویٰ پیش کرتا ہے، دلیل پہ کچھ نہیں دیتا۔ چاہنے والا کود پڑتا ہے، باتیں کچھ نہیں کرتا۔ اور اب ایک جملہ اور سن لیجئے، اتنا سن لیا ہے آپ نے، بڑی اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں۔ چاہنے والے اور چڑھانے والے کے ایک فرق اور سمجھ لیجئے۔ چاہنے والا تنور میں ہے، چڑھانے والا عصمت کے پاس بیٹھا ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ چڑھانے والا معصوم کے پاس، چاہنے والا تنور کے اندر۔ مگر عجیب نظام قدرت ہے، جو آگ کے شعلوں میں ہے وہ مطمئن ہے، جو عصمت کے پہلو میں ہے وہ جل رہا ہے۔ میرا جملہ بات جو عصمت کے پہلو میں، اس کا مطلب یہ کہ معصوم کے پہلو میں آنے سے نجات نہیں ملتی، دل کے ارادوں سے۔ پوچھو چاہنے والا مطمئن ہو کے تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے چاہنے والا مطمئن ہو کے، اور چڑھانے والا پریشان ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈپریشن میں چڑھانے والے جاتے ہیں، چاہنے والے ڈپریشن میں نہیں جاتے۔ یہ پریشان ہے کہ نہیں، ڈپریشن میں ہے کہ نہیں، یہ کیا ہوگا اس کا، اب کیا ہو رہا ہوگا۔ اتنا تو اسے بھی خیال نہیں ہے کہ میرا کیا ہو رہا ہے جتنا اسے خیال ہے، پریشان ہے۔ امام سے کہتا ہے مولا اب تو تیار ہو گیا ہوگا وہ، ذرا اسے۔ امام نے کہا تو ہی کھول کے دیکھ ڈھکن کیا حال ہے۔ دیکھا تو ہارون مکی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ امام نے پوچھا اب یہ بتا اتنے ایسا چاہنے والا میرا مدینے میں، ایسے چاہنے والے کتنے؟ کہا ایک بھی نہیں۔ قسم خدا کی جملہ سن لیجیے، کیا کہا امام نے؟ ایسے چاہنے والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایک بھی نہیں، اس کے علاوہ ایک بھی نہیں۔ بس امام نے کہا جب ایسے چاہنے والے ہو جائیں گے امام قیام کر لیں گے۔ جو 313 کا عدد ہے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ ہارون مکی جیسے 313 اگر 5ویں امام کو ملتے تو وہ قیام کرتے، آخری امام کو جب مل جائیں گے تو وہ قیام کریں گے۔
مگر ایسے لاؤ جو اوبے ٹو آرڈر پہ ہوں، کود جائے۔ چشم تصور کہاں خالی جاتا ہے قبلہ، اور بغیر اس کے جواب بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب میں کہوں گا کچھ نہیں، آپ کے ذوق سماعت کا امتحان ہے، اسے سمجھ لیجئے خدا کے واسطے۔ بس میں ایک اشارہ کروں گا، چونکہ بڑا نازک مرحلہ ہے، ایک بہت نازک مرحلہ ہے۔ دعویٰ آپ کو معلوم ہے، سیدہ نے جواب نہیں دیا۔ دلیل سن لیجئے۔ میں نے ہارون مکی کی خدمت میں چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا قبلہ آپ کی معرفت کے قدموں کی خاک مل جائے تو مجھے دے دیجئے، سرمگی کے لائق ہو جائے گی۔ آپ کی معرفت کا رہوار جس تیزی سے چل رہا تھا، ہمارے قدم تو ارتعاش کی حامل ہیں، ہم تو اس منزل پہ جا نہیں سکتے، مگر سرکار والا اتنا تو بتا دیجئے، اس راز محبت کو ذرا سا آشکارا کر دیجئے، اس عرفان کی منزل میں ہمیں بھی تھوڑا سا ساتھ لے چلیے، ہمارا بھی شعور رہوار کچھ قدم آپ کے ساتھ چل پڑے، ذرا سا ہمارا ساتھ دے دیجئے، بس یہ بتا دیجئے۔ امام نے آپ سے کہا کود جا، آپ کود گئے، کچھ پوچھنا چاہیے تھا، کچھ معلوم کرنا چاہیے تھا کہ ہماری محبت میں اور ہماری معرفت میں اور تمہاری محبت میں یہی فرق ہے، تم عصمتوں کے قول میں کیوں ڈھونڈتے ہو، ہم قول پر عمل ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے قبلہ، لیکن اس سے آگے تو بتائیے، آخر بھڑکتے ہوئے تنور میں کود جانے کا مطلب کیا تھا؟ توجہ سے جملہ سن لیجیے، اسی جملے میں جواب ہے، میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، غور کیجیے گا آپ۔ میں نے کہا آپ کود کیوں گئے؟ کہا میرے اس عمل کو ریورس کرو، واپس پلٹو، شروع سے واقعے کو پھر دیکھو اور پھر غور کرو کہ میں نے کیا کیا۔ میں نے کہا کیا کیا؟ اب ریورس تو سمجھتے ہیں نا بچے، تھرڈ امپائر جو ریورس کرتا ہے، یاد ہے نا، واپس سے اس کو پلے بیک کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ریورس کا طلب عدالت پہ اعتراض نہیں ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ایک بندہ آؤٹ ہوا، اسے یقین نہیں ہے کہ امپائر نے جو انگلی اٹھائی صحیح ہے، اس نے کہا مجھے انصاف چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کسی فیصلے کے خلاف، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی فیصلے کے خلاف انصاف طلب کرنا عدالت پہ اعتراض نہیں ہے، اپنی سنتشٹی چاہتے ہیں۔ ارے میں نے بہت بڑا تاریخ کا مسئلہ حل کر دیا آپ کے سامنے، ایک کھیل میں کھیلا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ سیدہ جتنی شریعت سے آشنا ہیں اتنا آپ شریعت سے آشنا نہیں ہے، لہذا اپنے اجتہاد کی بات کیجئے، سیدہ کی ذمہ داریوں کو منحصر کرنے کی کوشش نہ کیجئے، ان کے نظریے وہ ہی جانیں۔ ہم تو تحقیق کر سکتے ہیں، اپنے عقلی گدوں کے سہارے سے حقائق تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہاں قریب عقل ہے یہ، اس لیے کہ اگر سیدہ انہیں معاف کرنا چاہتی تو علی سے یہ وصیت نہ کرتی، یا علی جن لوگوں نے مجھے اذیت دی ہے نا وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں، اس لیے رسول کی ایک لوتی بیٹی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا، رسول کی ایک لوتی بیٹی کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ فاطمہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن علی بابا، آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے، دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک کے ہو جاتے۔ محقق اصفہانی کا ایک مارکۃ العرب مرثیہ ہے میرے عزیزوں، عربی زبان میں، چاہتا ہوں چند مصرے اس کی آپ کے سامنے وضاحت کروں۔ محقق اصفہانی فرماتے ما اصابها من المصاب مفتاح باب حدیث الباب ان حدیث الباب ذو شجون مما جنت بہ یدع الخون، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو دروازے حضرت زہرا پہ آ کے نہ کھڑی ہو گئی ہو، دروازے کی باتیں دل کو توڑ دینے والی باتیں ہیں جو خیانت کار ہاتھوں نے انجام دیے ہے۔ جب آگ لکڑیاں لے کے دشمن در فاطمہ پر آ گیا اور کہتا ہے صحیح کتابوں کی یہ روایت ہے
ہے؟ کہنے والے نے کہا فاطمہ گھر کا دروازہ کھولو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ سیدہ نے فرمایا کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں؟ کہنے والے نے کہا وَإِن كَانَا، ہاں ہوتے ہیں تو ہوا کریں، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کے فقرے ہیں، آج یوٹیوب کے اوپر بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدہ دروازہ کھولنے کیوں گئی؟ اگر سیدہ دروازہ کھولنے نہ جاتی تو پہلو شکستہ نہ ہوتا، محسن شہید نہ ہوتا، مصیبتیں اتنی نہ آتی۔ علی کو دروازہ کھولنا چاہیے تھا، علی کو دروازہ کھولنے جانا چاہیے تھا۔ ہاں عزیزو، اعتراض کرنے والے نے گھر کے ماحول کو محسوس نہیں کیا۔ علی جا رہے تھے دروازہ کھولنے، مگر فاطمہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے روک دیا، یا علی آپ نہ جائیں، دشمن تیش میں آیا ہے۔ ارے جس دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے اس دروازے پہ جھگڑا شروع ہو جائے، اس دروازے پہ تلواریں چل جائیں، یہ فاطمہ کی عزت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ جو لوگ آئے ہیں نا میرے بابا کے امتی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ فاطمہ کا خیال کریں گے، یہ فاطمہ کی عظمت کا خیال رکھیں گے، یہ فاطمہ کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ یا علی مجھے دروازہ کھولنے دیجئے، یا علی مجھے بات کرنے دیجئے۔ یہ کہہ کے فاطمہ زہرا دروازے پہ گئی۔ اے امت مسلمہ، کاش تو نے فاطمہ کے اس حسن زن کی لاج رکھ لی ہوتی، وہ جرم نہ کیا ہوتا۔ ارے ایک شقی نے دروازے پہ آگ لگائی، جلتے ہوئے دروازے پہ ایسی لات ماری، الباب والجدار والدماء شہود و صدق ما بہ الخفا، دروازہ، دیوار اور در و دیوار کے درمیان فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا لہو ایک ایسا گواہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہی دروازہ سیدہ کے پہلو پہ گرا، طاہرہ صدیقہ سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا۔ محقق اصفہانی فرماتے ہیں ارے دروازے کا وزن اتنا زیادہ تھا، اذ رزا تلک العزل عزکیہ، بس آخری فقرے، رضیت لا مثلہ رضیہ، ارے دروازے کا گرنا تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی، فاطمہ کی پسلیاں چکنا چور ہو گئی۔ رضیت لا مثلہ رضیہ، اور پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ میں سوچا کرتا تھا محقق اصفہانی نے یہ کیا مصرع لکھ دیا، ارے کیا سر کٹ جانا مصیبت نہیں، کیا بازوؤں کا کٹ جانا مصیبت نہیں، کیا سینے پہ برچی کا پھل لگ جانا مصیبت نہیں ہے، کیا لاش کا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جانا مصیبت نہیں ہے۔ یہ ساری مصیبتیں اپنی جگہ ہیں، مگر فرمایا کہ پسلیوں کا ٹوٹ جانا ایک ایسی مصیبت ہے جس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آغائے انصاریان ایران میں مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس کے درمیان انہوں نے یہ پڑھا سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی، ہڈیوں کا چورا ہو گیا تھا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مجمع دہاڑے مار کے رونے لگا، مجلس ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے۔ ایک بندہ تھا جو فرش عزا پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، لوگ کھانا تناول کر رہے تھے، وہ فرش پہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، لوگ گھروں کو جا رہے تھے، وہ بیٹھا ہوا گریہ کر رہا تھا۔ صاحب معاملہ آیا، جو بانی مجلس آیا، بانی مجلس نے فرش مجلس اٹھانا چاہا، دیکھا ایک بندہ ابھی تک رو رہا ہے، دوڑتا ہوا انصاریان کے پاس گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا قبلہ آپ نے کیسے مسائب پڑھ دیے، ایک بندہ مومن ابھی تک رو رہا ہے۔ آغا ننگے پیر دوڑتے ہوئے، بابا رہنا دوڑتے ہوئے اس شخص کے قریب آئے، اسے کلیجے سے لگایا، خود بھی رونے لگے، وہ بھی رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آقا نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا بھائی بس اتنا بتا دے، ارے میری تقریر کا کون سا جملہ تیرے دل پہ اثر انداز ہو گیا، تیرے آنسو نہیں رکتے۔ اس نے لرزی ہوئی زبان سے، ارے کپ کپاتی ہوئی آواز سے جواب دی قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں جسم کی کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے نا تو جڑ جاتی ہے، لیکن پسلیاں ٹوٹ جائے
قبلہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو پسلیاں جڑتی نہیں ہیں، اور پسلیوں کے ٹوٹ جانے کی اذیت یہ ہے کہ انسان کی سانس کی آمد و رفع کا تعلق انسان کی پسلیوں سے ہوتا ہے، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے اسے سانس لینے میں بھی تکلیف، اسے سانس چھوڑنے میں بھی تکلیف۔ میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں، ارے جس کی پسلیاں باپ کی وفات کے چند دن بعد ٹوٹ گئی ہوں، وہ بی بی 75 دن زندہ رہی کیسے، 90 دن زندہ رہی کیسے؟ جب بھی سانس لیتی تھی فاطمہ درد کا طوفان اٹھتا تھا، جب سانس چھوڑتی تھی درد کا طوفان اٹھتا تھا۔ اسی لیے سیدہ نے مرثیہ پڑھا، صبت علی مصائب لو انا، اے بابا اتنی مصیبتیں پڑی دنوں پہ پڑتی مثل شب تاریک کے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا اللہ یا کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار جن جوانوں نے یہ مجالس اعزا منعقد کی ہے ان کی دینی دنیاوی اور شرعی حاجتوں کو پوری فرما۔ کریم پروردگار ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ کریم مالک جو مومنین ان مجالس اعزا میں دام درہم